سورۃ الانعام کی آیت نمبر 109۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کے پاک نام کی پکی قسمیں۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور یہ اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ آیات کا پیش کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور اے ایمان والو تمہیں کیا معلوم، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب یہ نشانی آ بھی جائے یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی دفعہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں حیران پھرتے رہیں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات سے تعداد میں بھی زیادہ ہے، کوانٹی میں بھی اعلیٰ ہے۔ وہ سارے کمالات جو انبیاء علیہ السلام میں ایک ایک کر کے تھے، اللہ نے وہ سارے کمالات جمع کر کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ چھوڑے۔ بقول کسے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں بس، مگر تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں بس، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک ایک عضو اللہ کی نشانی اور معجزہ تھا۔ چہرہ مبارک کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، یہ کہتے ہوئے
اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے باوجود آپ نے کفار کے مطالبے پر چاند کو اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا اور واضح طور پر نظر آیا، دائیں بائیں کے لوگوں نے بھی گواہیاں دی کہ فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہم نے خود دیکھے۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا، ضدی، ہٹ درم، انادی، فسادی، انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ زمین پہ بھی جادو چلتا ہے، آسمان پہ بھی جادو چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کفار اس کے باوجود کبھی آپ کی خدمت میں آتے اور قسمیں اٹھا کے یقین دہانی کراتے کہ آپ ہمیں کوئی نشانی پیش کریں، کوئی ہمیں معجزہ دکھائے، ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اچھا جی، کیا نشانی دکھائے، کیا معجزہ دکھائے؟ کہتے جی یہ جو سامنے صفا پہاڑی ہے، یہ ساری پہاڑی سونے کی بن جائے۔ کبھی کہتے کہ جناب یہ جو مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہے، یہ ذرا تھوڑے دور دور ہو جائے، کھلا علاقہ ہو، میدانی علاقہ ہو، اس میں ہم کاشتکاری کر سکیں، باغ لگا سکیں۔ کبھی کہتے کہ جی یہاں مکہ مکرمہ میں نہریں جاری کر دیں۔ اس قسم کے منہ مانگے مطالبے، اور پھر اس پہ قسمیں اٹھاتے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتے کہ قسمیں اٹھاتے اللہ کی نام کی اور پکی قسمیں اٹھاتے کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر کوئی نشانی آ گئی، کوئی معجزہ آ گیا تو لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور اس پر وہ ایمان لائیں گے۔ دیکھنے والوں کو تو بے شمار نشانیاں نظر آتی تھی، لیکن جن کی آنکھیں اندھی تھیں، بلکہ جن کی آنکھیں چمگادڑ جیسی تھیں، کہ سورج دیکھ کے بھی اس کو سورج نظر نہیں آتا، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ یہ جو اتنی قسمیں اٹھا رہے ہیں تو ان کو نشانی دکھائی دی جائے، صفا پہاڑی سونے کی بنائی دی جائے، تاکہ یہ بھی ایمان لے آئے اور جھگڑے ختم ہو جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے اس مطالبے پر اور بعض ایمان والوں کے کہنے پر اللہ پاک سے دعا بھی کر دی کہ یا اللہ اس پہاڑی کو سونے کا بنا دے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا آیا؟ فرمایا میرے محبوب آپ حکم کریں، میں اس کو سونے کا بنا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انہوں نے نہیں ماننا، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ منہ مانگی نشانی مانگنے کے بعد، دیکھنے کے بعد جو ایمان نہیں لاتے ان کو پھر میں مہلت نہیں دیا کرتا، پھر ان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ معجزہ ہی لینا ہے، نشانی لینی ہے، یا اس کی جگہ پہ میں یہ دے دوں کہ میں ان کے لیے موت تک توبہ کا دروازہ بند نہ کروں، میں ان کی توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں، یہ نہیں ان کی نسلوں کی توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو رحمت کائنات تھے، بڑے ہی مہربان تھے، امت کے حق میں بڑے ہی شفیق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پہ یہ نہیں ان کی نسلیں کوئی توبہ کر لے، نہ صحیح نشانی دکھائی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بس ان سے یہ کہہ دیں کہ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں دکھانا میرا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی علیہ السلام، نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ
تبلیغ کر دیتا ہے، دلائل کے ساتھ تبلیغ کر دیتا ہے۔ اب دلیل جب پیش ہو گئی تو دلیل کا مقابلہ کریں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ دلیل نہیں اب وہ دلیل پیش کریں، اب وہ نہیں اب وہ دلیل پیش کریں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی عدالت میں کوئی بندہ کسی مقدمے کے گواہ پیش کر دے، اور جب گواہ پیش ہو جائے تو مجرم کہے کہ نہیں 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 فلاں بندہ آ کر گواہی دے تو پھر میں مانوں گا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، مقصد تو گواہ پیش کرنا وہ ہو گئے۔ کسی نشانی کا نام لے کے کہنا کہ یہ نشانی آئے، یہ تو حد درمی ہے، ضد ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ جو میرا کام تھا وہ میں کر چکا، نشانیاں دکھانا، معجزے دکھانا نہ دکھانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا وما یشعرکم، ایمان والوں کو اللہ پاک نے تسلی دی، کیونکہ کچھ ایمان والوں کا بھی تقاضا تھا کہ بنی جائے، چلو ان سے جان چھوٹے، لڑائی ختم ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وما یشعرکم، میں ایمان والوں تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے، انہا اذا جاءت، جب یہ نشانی آئے گی لا یؤمنون، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے گی۔ چونکہ اللہ پاک تو ان کے مستقبل کو بھی حال کی طرح جانتے، اور سابقہ تجربہ بھی یہی ہے کہ بے شمار نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اس لیے اب بھی اگر ان کو یہ صفا پہاڑی سونے کی بھی بنا دیں یہ نہیں مانیں گے، پھر ان کی تباہی ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے ان کو موقع دیا جائے، شاید کہیں ہدایت قبول کر لیں۔ چنانچہ بہت سارے سرداران قریش جو پہلے بڑے سخت مخالف تھے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ خود ابو سفیان رضی اللہ تعالی اسلام کے خلاف جنگوں میں کافروں کے لیڈر ہوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، صحابی رسول ہے، ابو سفیان سب کہتے رضی اللہ تعالی۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، وہ لوگ تھے جنہوں نے خون کے پیالوں میں ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہمارے گدھے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم نہیں مسلمان ہو سکتے۔ اللہ نے کیسی کایا پلٹی کہ اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، صحابی رسول بن گیا۔ کتنی حسرت ہوگی ابو جہل کو قیامت کے دن اس بات کی کہ خود تو جہنم میں جلے گا اور بیٹا جنت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ کتنی بڑی باپ کے دل میں حسرت ہو، یہی عذاب بہت بڑا عذاب ہو۔ تو اللہ پاک نے پھر کئیوں کو ہدایت کے دروازے کھول کر صحابی رسول بنایا۔ اگر معجزہ دکھا دیا جاتا نہ مانتے، ہو سکتا ہے اسی وقت سزا میں پکڑے جاتے۔ اللہ پاک فرماتے جو نہیں مانتے آپ ان کی فکر چھوڑ دیں۔ نقلب افئدتہم وابصارہم، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ دیں گے۔ نقلب کا معنی ہوتا ہے پلٹیاں دینا۔ اچھا اس کا معنی و مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے دل کو پلٹ دینا، آنکھوں کو پلٹ دینا، کبھی دل کس طرف کبھی آنکھ کس طرف، کبھی اس کو صحیح سمجھتا ہے کبھی اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ بے چین رہتا ہے، بے چین۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو استقامت نصیب فرمائے، دل کی گہرائیوں سے ہمیں یقین ہو کہ جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں 100% سچا پیغام ہے۔ ورنہ جس کے دل میں شکوک ہوں گے، شبہات ہوں گے، وہ ہمیشہ پریشان اور بے چین رہے گا۔ اللہ اس کے دل کو بے چین کر دیتا ہے، کبھی ادھر پلٹے گا کبھی ادھر، کبھی کہے گا نہیں یہ راستہ صحیح ہے، کبھی کہے گا نہیں یہ راستہ صحیح ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہم یہ سزا دیں گے کہ ان کو بے چین رکھیں گے، دل الٹتے پلٹتے رہیں گے، نظریں ان کی کبھی ادھر گھومیں گی کبھی ادھر گھومیں گی۔
اور یہ سزا ان کو کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کیونکہ پہلی دفعہ ہی یہ ایمان نہیں لائے۔ جنہوں نے ماننا تھا وہ پہلی دفعہ میں ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ جنہوں نے تسلیم کرنا تھا اللہ پاک نے ان کو کس طرح ہدایت دی کہ قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں اور خود شکار ہو کے آ گئے، صحابی رسول بن کے آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ضدی، انادی، فسادی، حسد کرنے والے، میں جانتا ہوں ان کو، یہ کون ہے، میں ان کو بے چین رکھوں گا، ان کو سکون نہیں ہونے دوں گا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیلا چھوڑ دوں گا، جائیں جہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی اسی ضد اور اناد اور فساد میں حیران ہو کر پھرتے رہیں گے اور ان کو راہ حق نظر نہیں آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، حق کی راہ کا متعین ہو جانا، دل کا اس پہ شرح صدر ہو جانا اور سکون ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں حق کی راہ پہ استقامت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ دل کو قلب کہتے ہیں اس لیے وہ پلٹتا رہتا ہے، آج ادھر کل ادھر۔ اور حدیث پاک میں تو آتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا تو شام کو بندہ کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ یعنی فتنے ایسے ہوں گے، حالات ایسے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس دعا کے پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پھر ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ اس دعا کے بھی مانگنے کی، پڑھنے کی اور دل سے مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور کسی ہماری غلطی، کوتاہی، جرم، قصور کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 7واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک اس کے دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک 7 پاروں کا درس مکمل ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس میں جو اچھا ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا۔ اے اللہ جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور بے ادبیاں ہوئیں وہ میرا قصور ہے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ان مقبول دروس کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم سب کا عقیدتوں محبتوں بھرا سلام عقیدت بارگاہ رسالت معاد میں پیش فرما۔ اے مولا کریم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ
جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے۔